بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر اپنی حاضر خدمت ہے۔ خبر یہ ہے کہ وہ کون تھا جو آدھی رات کو چکلالہ ایئرپورٹ پر اترا اور کس سے ملا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ سیاسی اور عسکری حلقوں میں بڑی پریشانی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا، اس پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ فضل الرحمان کے ساتھ دو ہاتھ۔ پھر قصہ ہے ٹائر اور گاڑی کا، اور یہی نہیں، صدر زرداری کا خطاب اور شیر افضل مروت کی ڈٹائی، یہ تمام باتوں کا احاطہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا، بات چلی گئی ادارے تک۔ یہ 3 رکنی کمیٹی تھی سپریم کورٹ کی، جس میں کیس ہوا تھا کہ 12 مئی کو جب ایک درخواست گئی تھی معیز یا معاذ نامی شخص کی طرف سے، جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے، اس نے کہا تو میرے گھر انہوں نے چھاپا مارا، ISI نے، کس کے کہنے پہ؟ فیض حمید کے کہنے پر۔ اور پھر بعد میں صلح سمجھوتا ان کے بھائی نے بھی کرایا کی کوشش کی، لیکن اور کہنا یہی تھا کہ جو کچھ گیا وہ گیا، بس 4 کروڑ گئے اس میں اور 400 تولہ سونا گیا۔ کہنے کہ اس کی بات نہیں، باقی جو کاغذات وغیرہ جو اٹھائے گئے وہ واپس مل جائے گی۔ الزام ہے اب یہ جو معاذ ہیں یا معیز ہیں، ان کا الزام تھا جب یہ سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کو واپس بھیجا، کہ یہ ہمارا کیس نہیں، ادارے سے بات کریں، وزارت دفاع سے۔ وزارت دفاع سے انہیں رابطہ کیا تو جناب اب تیاری شروع ہو گئی۔ ایک کیس میں ان کو کلین چٹ ملی، فیض آباد دھرنا کیس میں، اور اس کا بھی ایک انکشاف آ گیا سامنے کہ وہ اس میں یہ کہتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں، حکومت نے کہا تھا، اور شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ان کو اجازت دی تھی۔ لیکن وفاقی وزیر احسن اقبال نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس وقت بھی معاہدہ پہلے ہو چکا تھا، شاہد خاقان عباسی کو بعد میں اطلاع دی گئی، لہذا وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب یہ معاملات بھی ہیں، لیکن بہرحال وہاں کلین چٹ ہو گئے، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی، بلکہ کہا یہ گیا کہ چاچو دی غلطی ہے، پنجاب سے ہی روک لینا چاہیے سی، انہیں کیوں نہیں روکا۔ بہرحال بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اب ادارے پہ چلے گی۔ اب ایک میجر جنرل جو ہے ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی، ادارتی کارروائی ہوگی، یعنی عسکری قوت کی جانب سے۔ تو میجر جنرل ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کا احتساب کریں گے، یا انکوائری کریں گے، یا تحقیقات کریں گے، یا ان کا مقدمہ سنیں گے۔ لیکن اس پہ بہت اعتراض تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل کا کرے گا؟ تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کیونکہ بلو بک کے مطابق یا قواعد و ضوابط جو ہیں وہ اس کے مطابق ادارے کے یہ ہو سکتا ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو یہ ہوگا۔ اب لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ جناب یہاں نہیں بچیں گے، کورٹ مارشل ہو جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں بھی بہت سی قباحت ہیں۔ ایک یہاں انکوائری جو کچھ ہوگی، اس کے بعد ان کو حق ہوگا، وکیل صفائی بھی ملے گا، صفائی کا موقع بھی ملے گا، یہ ٹریبیونل میں بھی جا سکیں گے، پھر یہ ہائی کورٹ بھی جا سکیں گے، پھر یہ سپریم کورٹ بھی جا سکیں گے۔ تو یہ لولی پوپ ہے، یعنی ایشو کو نان ایشو کو ایشو بنا کر لوگوں کو مصروف کر کے لوگوں کی توجہ ہٹانے کا مقصد اور کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال، یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے تسلیم کریں، لیکن ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا، فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا؟ فضل الرحمان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ KP کے جو ہیں علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ان کے گھر سے ووٹ نہیں ملتے، کیونکہ انہیں 2 دفعہ ہرایا ہوا، انہیں کہہ سکتے ہیں وہ۔ اور دوسری جانب اسد کیسر جو ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، مجھے الائنس بنایا، اس میں شامل ہو جاؤ، آؤ دھاندلی کے خلاف مظاہرے کریں، احتجاج کریں، دھرنے دیں، یہ معاملات ہیں۔ لیکن دونوں جانب سے ہاتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب سے ان کے خلاف باقاعدہ، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو پہلے جلسہ ہوا الائنس کا، اس میں ڈیزل کے نعرے بھی لگ گئے ہیں،
لیکن شیر افضل مروت نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی ہماری بات چل رہی، پاجی ہاتھ تھوڑا رکھو. تو وہ بات جو ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی ساری باتیں سن کے پھر بھی جائیں گے ان کے ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی جائیں گے. یہ بھی میری طرف سے تو مطلب ایک قسم کی یہ ہے کہ مولانا نہ ہی کریں گے. اچھا، ایک ٹائر کا مسئلہ، وہ ٹائر کی ایک ریکوزیشن دی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے، مریم نواز نے اپنی گاڑی کو، اس کا بڑا شور شرابہ ہوا، سوشل بریگیڈ نے حشر کر دیا میڈیا پہ یہ کہ جناب ٹائر اتنے قیمتی ڈالے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. حالانکہ پول کی گاڑی وہ سارا کچھ ہے، وہ تو سرکاری ہے مسئلہ، کسی کے گھر کی یا باپ کی یا ذاتی گاڑی نہیں. لیکن دوسری جانب گاڑی کا مسئلہ آیا KPK سے، اس صوبے سے جس کو پیسہ چاہیے، جہاں فنڈ نہیں ہے، جہاں پیسے نہیں ہیں. تو وہاں سے کس کی آئی؟ وہ مشال یوسفزئی کی. میں کل بھی ولاگ میں بات کر چکا ہوں. لیکن وہ جو سمری بھیجی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی، جبکہ مشال یہ کہہ رہی ہے نہیں، میں نے ایک نامور نجی TV چینل کے رپورٹر کو لفافہ نہیں دیا، لہذا اس نے میرے خلاف یہ مہم چلائی ہے. میں نے تو پہلے دن ہی سمری ریجیکٹ کر دی تھی، مجھے گاڑی نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن وہ گاڑی تھی 1,73,00,000 کی، اور خالی وہ گاڑی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ان کے سیکٹری کی بھی ایک گاڑی تھی 73 یا 70 لاکھ کی، وہ بھی تھی. لیکن بہرحال وہ کہہ رہی نہیں یہ سب اسکینڈل بنایا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہاں ٹائر کہاں گاڑی، کیسے مسئلہ، دونوں حکومتوں کا مسئلہ، دونوں سرکاری فنڈز کا مسئلہ. اور مشال یوسفزئی کو کہا جا رہا ہے گوگی نمبر 2، فرح گوگی 2، کیونکہ وہ خاص ترجمان بھی ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی. اب اگلی بات یہ کہ صدر زرداری کا آج خطاب تھا مشترکہ پارلیمنٹ سے، تو وہی وہ حسب عادت شور بچا. وہاں ملکی اور غیر ملکی شخصیات سب موجود تھیں. بیگم کے زیر پاجی کوئی لحاظ نہیں کیتا، اور خوب برا بھلا بھی کہا. عمران خان کی تصویریں بھی دکھائی گئیں، شور شرابہ ہوا. لیکن ایک زرداری سب پہ بھاری، شور شرابہ ہوتا رہا، زرداری اپنی تقریر کرتا رہا، اور انہیں اپنی تقریر کی، اور وہ بھی بڑے مزے سے کی. یعنی ٹینس تو تھے، ٹینس ہوتا ہے آدمی جب پورا ایوان جو شور پہ مچایا وہ. لیکن انہوں نے ہیڈ فون نہیں لگائے کہ اپنے کان بند نہیں کیے کہ بھائی جو مرضی بولے. پہلے ماضی میں ہوتا رہا کہ اپنے کان بند کر لو، جو مرضی کرتے ہیں تم اپنے پڑھتے رہو، تقریر بولتے رہو. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کہا، باقاعدہ مقابلہ کیا کہ میں پاری ہوں، ایک زرداری سب سے پاری، انہیں پاری. حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک زرداری سب سے یاری، سب کو ساتھ لے کے چلو، وہ یہ کہتے ہیں. تو دوسری جانب شیر افضل مروت، ان کو بھی دیکھ لیں. ادھر سے زرداری صاحب نے پورے عزم کا اظہار کرتے تقریر کر ماری، اور وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنے انٹرویو پہ قائم ہے کہ ہاں جی رجیم چینج میں سعودی عرب، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذاتی خیال ہے، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ بولنے والوں کو اپنی زبان پر، اپنے الفاظ پر کنٹرول کرنا چاہیے. کس کو پیغام دیا ہے؟ انہیں انہیں کو پیغام دیا ہے. لیکن ہے تو انہیں کا آدمی، لیکن پارلیمنٹ بھی ہے، اور وہ آج بھی موجود تھا ایوان میں. تو وہ آج بھی میڈیا سے انہیں یہ کہا میری ذاتی رائے ہے کہ سعودی عرب بھی امریکہ کی خوشنودی میں رجیم چینج میں شامل تھا، عمران کی حکومت گرانے میں. باز نہیں ہے وہ. اب اگلی بات کیا ہے جو اہم بات ہے کہ سعودی عرب کا وفد جو معاہدے کر کے چلا گیا، اور چاچو کو طے بھی کر گیا کہ چاچو آئیں گے واپس. ایک دفعہ پھر سعودی عرب اور باقی معاہدوں پر سائن ہوں گے، اور یہاں سرمایہ کاری ہوگی، اور مختلف شعبات میں ترقیاتی کام شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ معاشی معاملات جو بہتر ہو جائیں گے. لیکن جیسے وہ وفد جو تھا سعودی عرب کا وہ واپس گیا، اڑ گیا، 100 رکنی وفد تھا، تو ایک اور طیارہ رات کی تاریکی میں چکلالہ ایئرپورٹ پہ اترا. اسی ایئرپورٹ سے وہ وفد گیا، اسی ایئرپورٹ پہ اترا. اور کہنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے صرف ملاقات بھی کی ایک اہم شخصیات نے. اور کس سے کی؟ تو سپہ سالار سے ملاقات کی، یعنی حافظ عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی. اور چند گھنٹے کی ملاقات کر کے وہ واپس اسی جہاز میں بیٹھ کے چلا گیا. نہ وزیر اعظم سے ملا، نہ صدر سے ملا، نہ کسی اور سے ملا. وہ کون تھا؟ لہذا اس پہ سوالیہ نشان پہ جناب سیاسی اور عسکری حلقوں میں بڑی کھلبلی مچ گئی، پریشانی ہو گئی. تو اسلام آباد کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تھے وزیر دفاع سعودی عرب کے، اور وہ آئے تھے خطے کی صورتحال پہ بات چیت کرنے کے لیے. اور ان کا جناب مختلف معاملات پر، معاشی معاملات پر تو ہم آپ کے برادر ملک کے حیثیت سے، اسلامی ملک کے حیثیت سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کو ہم بالکل ہلنے نہیں دیں گے، گرنے نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن آئیں جو خطے کے حالات ہو رہے ہیں، اسرائیل اور
ایران کی لڑائی کی وجہ سے اور معاملات جس طرح ہوئے فلسطین میں جو کچھ ہوا تو آئیں ایک دفاعی معاہدہ بھی کر لیں. تو اس کے کیا چانسز ہیں کیا نہیں ہیں اس کی باتیں کرنے کے لیے وہ آئے تھے اور انہوں نے سپہ سالار سے ملے اور چلے گئے. اب وجہ کیا؟ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ چاہے عمران خان ہوں اور چاہے انٹرنیشنل لوگ ہوں، شخصیات ہوں، سب کو پتہ ہے کہ بنیاد بیسک جو ہے پاکستان کی وہ سپہ سالار ہے. اگر بات چیت کرنی ہے تو سپہ سالار سے کریں، گارنٹی چاہیے سپہ سالار کی چاہیے. اسی لیے عمران خان سپہ سالار کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، ان سے نبٹنے کی بات بھی کر رہے ہیں، ان سے بدلہ لینے کی بات بھی کر رہے ہیں، تاکہ اصحاب کی لڑائی میں کہیں بیک فٹ کو کھیلنے میں مجبور اور کوئی مذاکرات ہو جائے. اور اسی طرح انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ بھی انہی سے مذاکرات کر رہی ہیں، انہی سے ضمانت مانگ رہی ہیں کہ بھاجی آؤ ہاتھ ملا کے کٹھے چلیے. کیوں کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ایک پہلے بھی ایک فورس موجود ہے راحیل شریف کی اس میں قیادت میں، وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی اس پہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جناب وہ ہے تو اس کو بڑھاتے ہیں اور شعبہ جو دفاعی شعبہ جو ہے اس میں بھی ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں. اور اپنے اسلامی ملک میں پھر کیا ہوگا کہ ایران، پاکستان، روس، چین، ان سے بھی تعلقات اچھے ہیں. آج کل تو سعودی عرب اور ایران کے بھی تعلقات بہت اچھے ہیں. تو ایک بلاک بننے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقبل کی ایک صف بندی ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.